یہ 5 days کی ہے, کل ہماری لاسٹ ڈے ہوگی اور کل آپ کو پراپر پتہ لگ جائے گا کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ جو ہے نا کام کس طرح کر سکتے ہیں اور آپ کو کیا کیا فائدہ ہونے والے ہیں, کیا کیا آپ کو نقصانات ہونے والے, یہ سب کچھ آپ کو شیئر کی جائیں گے. اب نقصان کیا ہوگا, میں نے کہا نقصان تو شاید آپ کے مائنڈ میں ایک بات اٹھی کہ ایک کویسچن اٹھے کہ سر نقصان بھی کوئی ہوتا ہے. تو نقصان یہ ہوتا ہے, جو نقصان آپ نے کر دیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا ٹائم دیا, آپ لوگوں کی ایم بی لگ گئی, تو یہ ایک قسم کا نقصان ہوتا ہے کیونکہ پیسہ لگتا ہے انسان کا. لیکن اگر آپ نے صحیح معنوں میں اس کو لیا ہو, صحیح معنوں میں اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہو نا, تو سر یہ جو آپ نے نقصان کیا ہے نا, یہ آپ کی ملین بلین ٹریلین میں کنورٹ ہوگا انشاءاللہ. اور آج کے جو ہمارے ٹرینر ہیں ماشاءاللہ بہت بہترین لیڈر سر مرتضی امان صاحب, جو انٹرنیشنل کمپنی میں بہت عرصہ تک جو ہے نا رہ چکے ہیں, جو فزیکل ٹرینر ہیں ماشاءاللہ, نیکونیک سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں بہت جلد جو ہے نا ایمبیسڈر رینک کلوز کرنے والے, جو ایک بہت بڑی رینک ہے, اور وہ بھی بہت کم ٹائم میں اور بہت کم عمر. تو جو میرا بھی منٹور ہے, جو میرے بھی ساتھ نسلوں کے محسن ہے, تو آج وہ ہمیں ٹیچ اینڈ ٹرین کرنے جا رہے ہیں, اور وہ آج ہمیں جو ہے نا بتانے جا رہے ہیں کہ سر جو ہم کر رہے ہیں بزنس, تو بزنس اور جو آج کل ہم سن رہے ہیں جاب, سرکاری نوکری, پینشن وغیرہ, اس کے حوالے سے سر ہمیں گائیڈ کریں گے. اس کے حوالے سے سر ہم کو اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے کس فیلڈ کو چننا ہے, ہم اپنے خوابوں کو کس طرح اچیو کر سکتے ہیں, ہم کس طرح جو ہے نا ایک فیلڈ میں جو ڈائریکٹ سیل ہے, جو آپ سن رہے ہیں مسلسل, جس پر ہماری پراپر سیشن ہوئی تھی کل, ان میں ہم کس طرح جو ہے نا کامیاب ہو سکتے ہیں, کس طرح ہم ناکام ہو سکتے ہیں, وہ تمام چیزیں آج ہمارے لیڈر سر مرتضی امان صاحب اپنے ایکسپیرینس جو ہے نا ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. تو فرسٹ آف آل تو میں سر مرتضی امان صاحب کو بہت مشکور ہوں, جنہوں نے اپنے اتنے مصروف ٹائم میں, جو اسی ٹائم گیسٹ ہے, اپنی آؤٹ آف سٹی ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے. تو سر آپ کے ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. اگین میں بتاؤں گا آپ کو کہ آپ اپنے گروپس میں جلدی سے میسج کریں کہ ہم لائیو ہو چکے ہیں, اور آپ جلدی سے سیشن کا حصہ بنیں. اور باقی آپ لوگوں کے مائکس میوٹ کر دیے, جس طرح معمول ہوتا ہے ڈیلی ہمارا, آپ لوگوں کے مائکس میوٹ کر دی گئے ہیں. تو آپ لوگوں نے دوران سیشن کوئی چیٹس وغیرہ نہیں کرنی, اور ساتھ میں آپ نے سیشن کو فل فوکس کرنا ہوگا. انشاءاللہ سر جو ہے نا ہم کو اپنی ایکسپیرینس شیئر کریں گے, اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ ہم کس طرح جو ہے نا اس کی مطلب وہ ہمارے ساتھ اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں گے, اور ہم ان سے سیکھیں گے کہ کس طرح ہم اپنے بزنس کو پروموٹ کر سکتے ہیں, ہمیں کون سا فیلڈ چننا چاہیے, کس طرح ہم جو ہے نا کامیاب ہو سکتے ہیں, کس طرح ہم جو ہے نا آگے بڑھ سکتے ہیں. تو مزید میں آپ لوگوں اور اپنے ٹرینر کے درمیان نہیں رہنا چاہتا, انوائٹ کرنا چاہوں گا میں اپنے آج کے ہوسٹ کو, اپنے محسن کو, اپنے منٹور کو, اپنی سینئر کو, سر مرتضی امان صاحب کو, ایک خوبصورت شعر کے ساتھ. تو یہ شعر سر کے نظر کے بجھتے ہوئے چراغ فروزہ کریں گے ہم, بجھتے ہوئے چراغ فروزہ کریں گے ہم, تم آؤ گے تو جشن چراغا کریں گے ہم. اور ایک دوسرا شعر کے کسی وعدے کسی محبت کی محتاج نہیں, کسی وعدے کسی محبت کی محتاج نہیں, یہ کہانی کسی کردار کی محتاج نہیں. لوگ تو ہونٹوں پہ سجائے ہوئے پھرتے ہیں تجھے, لوگ تو ہونٹوں پہ سجائے ہوئے پھرتے ہیں تجھے, تیری تعریف کسی اخبار کی محتاج نہیں. تو انوائٹ کرنا چاہوں گا میں سر مرتضی امان صاحب کو اس خوبصورت شعر کے ساتھ. جی سر, کائنڈلی آپ کو اگر میری آواز آ رہی ہو تو کائنڈلی اپنا مائک انمیوٹ کریں اور اپنے جادو بھرے لہجے سے آج کے سیشن کا آغاز کریں, اور بتائیے گا ہماری آڈینس کو کہ آپ کس طرح ڈائریکٹ سیل کر سکتے ہیں, ہمیں جاب کرنی چاہیے یا بزنس کرنی چاہیے, جو بھی آپ کی ایکسپیرینس ہے تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. تھینک یو سو مچ سر. جی سر, آل آف یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. صدق اللہ العظیم. ربی زدنی علما, ربی زدنی علما, ربی زدنی علما. آنے والے تمام لیڈرز کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں, خوش آمدید کہتا ہوں, بخیر اغلب وایما اینڈ السلام علیکم. میرا نام مرتضی امان ہے اور میرا تعلق پاکستان کے خوبصورت ترین شہر کے پشاور سے ہے, اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا گریٹ لیڈر حذیفہ بھائی کا, جنہوں نے اتنے اچھے انداز سے مجھے ویلکم کیا. سو تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی بڑا ٹرینر نہیں ہوں, نہ ہی کوئی اتنا زیادہ پڑھا لکھا ہوں. دوران ٹریننگ اگر مجھ سے کوئی مسٹیک ہو جائے یا الفاظ میں تھوڑی سی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے پہلے سے معذرت.
کیونکہ نہ ہی اتنے بڑے گھرانے سے ہوں، نہ ہی زیادہ ویل ایجوکیٹڈ ہوں. بس جو میں نے سیکھا ہے اس بزنس میں، تو انشاءاللہ اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. تو حذیفہ بھائی آپ کا ایک دفعہ پھر سے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ایک شعر میرے مائنڈ میں گھوم رہا ہے، سوچ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ شعر جو ہے نا وہ کہہ دوں. شاعر کہتا ہے کہ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کڑے رہتے ہیں، پھر جو بڑے ہیں وہ بڑے ہی رہتے ہیں، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے شجرہ ہمارا جن کے جوتوں میں کہیں تاج پڑے رہتے ہیں. چلتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف، زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت زیادہ کم ہوتا ہے. تو چلتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف. سب سے پہلے چند جنرل باتیں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا تاکہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے. سب سے پہلے جناب، زندگی میں آپ جس بھی فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا وائی کلیئر ہونا چاہیے کہ بھائی میں یہ کام کر رہا ہوں، میں کیوں کر رہا ہوں. جب آپ کو اس کیوں کا پتہ مل جاتا ہے، جواب مل جاتا ہے، تو پھر آپ اس فیلڈ میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اچھا مجھے ذرا میسیج میں یہ بھی بتا دیں کیا میری آواز کلیئر ہے؟ اگر کلیئر ہے تو مجھے کائنڈلی میسیجز پر کہہ دے تاکہ میں آگے یہ نہ ہو کہ میں بولتا جاؤں اور آپ کو آواز ہی نہ آئے. آواز آ رہی ہے نا میری آپ کو؟ جی تھینک یو سو مچ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کو وائی کلیئر ہونا چاہیے کہ بھائی میں یہ کام کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں. میں نے زیادہ تر لوگوں کو اسٹڈی کیا ہے جن کا کوئی خواب ہی نہیں ہوتا، جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، زندگی گزار رہے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ بھائی جانا کدھر ہے، کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اگر میں اسٹوڈنٹ سے پوچھوں کہ بھائی آپ اسٹڈی کرتے ہو تو آگے کیا بننا چاہتے ہو، تو کہتے ہیں دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے. اگر میں کسی انجینئر سے پوچھتا ہوں کیا آگے کرنا ہے تو دیکھتے ہیں یار میں نے جاب کرنا ہے. تو ان کا مقصد ہی کلیئر نہیں ہے، وائی کلیئر نہیں ہے کہ میں نے کیوں کرنا ہے، میں نے یہ کام کیوں کرنا ہے. ایگزامپل کے تھرو آپ کو سمجھانا چاہوں گا. اگر آپ کسی رکشے والے کے پاس جائیں اور رکشے میں بیٹھ جائے اور رکشے والے کو بولے کہ بھائی میں نے جانا ہے، کدھر جانا ہے یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو رکشے والا گھما پھرا کے پھر سے اسی جگہ پر آپ کو روک دے گا. لیکن جب آپ اس کو بتائیں گے کہ بھائی میں نے کراچی جانا ہے، لاہور جانا ہے، پنڈی جانا ہے، تو اسی جگہ پر رکشے والا آپ کو پہنچا دے گا کیونکہ آپ کو اب کی منزل معلوم ہے. سیم اسی طرح یہاں پر بزنس میں جتنے بھی فیلڈ ہے، لوگوں کو منزل ہی معلوم نہیں ہوتی، ان کا گولز ٹارگٹ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی میں نے جانا کدھر ہے. آج میں اپنی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہر انسان چاہتا ہے کہ میں زندگی میں کامیاب بنوں، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں. اب کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کیا آپ کو پتا ہے؟ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں یا اللہ مجھے کامیاب کرے، یا اللہ مجھے کامیاب کرے، لیکن دراصل میں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کامیابی کیا ہوتا ہے، کامیابی کس سے کہتے ہیں. ویسے تو ہر انسان کی نظر میں کامیابی کچھ اپنی ویلیو رکھتی ہے، کچھ الگ ہی وہ سوچتا ہے، لیکن میری نظر میں جتنا میں نے سروے کیا ہے تو لوگ کامیابی کسے کہتے ہیں. نمبر 1، ایک غیر مذہب جو ہے نا کامیابی کی تعریف کرتا ہے کہ انسان کی ہر خواہش پوری ہو جائے تو وہ کامیاب ہے، لیکن مسلم کامیابی کی تعریف کرتا ہے کہ انسان کی ہر جائز ضروریات پوری ہو جائے تو وہ کامیاب ہے، تو وہ کامیاب ہے. اب ہم سب کی ضروریات کیا ہے؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا اپنا ذاتی گھر ہو، ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس اپنی گاڑی ہو، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ پر حج عمرہ کروں، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں دنیا گھوموں، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں ٹورزم کروں، ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے شہرت ملے. اب یہی چیزیں ہر انسان چاہتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو مل جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو نہیں ملتے. ڈیئر لیڈرز، کنسپٹ کو ذرا سمجھے. یہی چیزیں کچھ لوگوں کو مل جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو نہیں ملتے. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے ڈیئر لیڈرز کہ کچھ لوگ غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں اور کچھ لوگوں کے پاس جو اوزار ہے وہ اوزار استعمال نہیں کرتے. جیسے کہ اوزار میں چند چیزیں آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہر انسان کو دی ہے، جس میں بیلیف کا سسٹم ہے، یقین مضبوط ہونا چاہیے، اپنے اوپر یقین مضبوط ہونا چاہیے، اپنے اللہ پر یقین مضبوط ہونا چاہیے، اپنا سوچ مثبت ہونا چاہیے، ٹائم مینجمنٹ صحیح طریقے سے کرنا چاہیے، اور جو آپ کا گول ہے، جو آپ کا ٹارگٹ ہے، گول کہتے ہیں منزل کو، ٹارگٹ کہتے ہیں راستے کو، جب آپ یہ دونوں آپ کا کلیئر ہوگا تو پھر آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے. اچھا، یہ تمام چیزیں ہمیں کیسے ملیں گی؟
یہ تمام چیزیں پیسوں سے ملتی ہے. کس چیز سے ملتی ہے؟ پیسے سے. اگر آج آپ لوگ ٹریننگ کے لیے آئے ہیں تو آپ لوگوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ بھائی میں نے پیسے کمانے ہیں. جب پیسے کما لوگے تو آپ کے تمام ضروریات پورے ہو جائیں گے. ابھی پیسے کمانے کے لیے ہمارے پاس کتنے طریقے ہیں اور کیسے ہم کمائیں گے، تو اس کے لیے ڈیئر لیڈرز میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرتا ہوں. کائنڈلی مجھے کوئی ممبر بتا دے کیا میرا اسکرین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہو رہا ہے کہ نہیں. جی بتا دیں میرا اسکرین آپ کے ساتھ شیئر ہو رہا ہے یا نہیں. اچھا بور تو نہیں ہو رہے نا؟ جی ہو رہا ہے. چلے جی، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے. ہم سب لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پیسے کمانا چاہتے ہیں. پیسے کمانا چاہتے ہیں، لیکن پیسے کمانے کے دو طریقے ہیں. کتنے طریقے ہیں؟ دو طریقے ہیں. نمبر 1 کو کہا جاتا ہے جاب اور نمبر 2 کو کہا جاتا ہے بزنس. کیا؟ نمبر 1 کو کہا جاتا ہے جاب اور نمبر 2 کو کہا جاتا ہے بزنس. اب جاب اور بزنس میں کیا فرق ہے؟ کیا ہمیں کس جگہ پر جانا چاہیے؟ میں نے جتنے بھی کامیاب لوگوں کو اسٹڈی کیا ہے تو وہ بزنس میں کامیاب ہوئے ہیں، جاب میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا. تو جاب میں آپ سے کیا مانگتا ہے؟ سب سے پہلے جاب جب آپ نے اسٹارٹ کرنی ہے تو جاب کے لیے آپ کے پاس سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. انویسٹمنٹ آپ کو اپنے اسٹڈی کے اوپر کرنی چاہیے، مطلب آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے. ڈگری کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ایک اچھے جاب کے لیے. جاب کے لیے آپ نے فکس ٹائم دینا ہے. آپ کے پاس ٹائم فریڈم نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے 10 سے 11 گھنٹے لازمی جاب کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ کا ڈگری پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کون سی ڈگری ہے، اس لیول کا آپ کو کیا، اس لیول کا آپ کو جاب ملتا ہے. آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے. جب آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوگا تو پھر جاب والے بھی آپ سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. تجربہ آپ کے پاس کم از کم 2-3 سال کا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جاب میں آپ کے اوپر باس ہوتا ہے، آپ کسی کے انڈر کام کرتے ہیں. آپ اپنی صلاحیت لوگوں کے لیے یوز کرتے ہیں، باس کے لیے یوز کرتے ہیں. اپنی صلاحیت اپنے لیے آپ لوگ یوز نہیں کرتے، اور جو انکم ہوتی ہے وہ لمیٹڈ ہو. اگر آپ 20 سال کام کریں گے 20,000 روپے پر، اگر اس کے بعد 25 کر دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ 20,000 پہ گزارا کر سکتے ہو. جو بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے. جتنے بھی بڑے ادارے ہیں یہ جاب لیس والے لوگ ہی چلاتے ہیں، لیکن جاب میں صرف آپ کی ضروریات پوری ہو سکتی ہے، آپ کے ڈریمز پورے نہیں ہو سکتے. آپ کا گھر کا خرچہ چل سکتا ہے لیکن آپ کے جو مقاصد ہے وہ پورے نہیں ہو سکتے. جاب اچھی چیز ہے لیکن جسٹ وقتی طور کے لیے. آپ جاب کریں، اس سے ایکسپیرینس لے، ایکسپیرینس کے بعد اپنا بزنس سٹارٹ کر لے. میں اکثر جاب کی ڈیفینیشن کرتا ہوں، ویسے کرنی تو نہیں چاہیے لیکن جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے. جاب کا مطلب ہے جیل آف باس، جیل آف باس. اور واقعی یہ صحیح ہے کیونکہ ہم نے کسی کے انڈر کام کرنے ہیں. ہم جس کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ بھی بزنس کرتا ہے لیکن ہمارے اوپر. اگر ہم اس کو منتھلی کام دیتے ہیں، ہم اس کو پروگرس دیتے ہیں، 20 25 30 لاکھ روپے کا سیل لیتے ہیں تو ہمیں 20-25 ہزار روپے دیتا ہے. ایسا ہی ہے. دوسری طرف آتے ہیں جو ٹریڈیشنل بزنس ہوتا ہے، ہم نے پھر بزنس کرنا ہے. جاب میں تو ہمارے ڈریمز پورے نہیں ہو سکتے، تو لازمی بات ہے پھر ہم نے بزنس کرنا ہے. تو بزنس کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس بہت ہائی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. کم از کم آپ کے پاس 10 لاکھ ہونے چاہیے یا آپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہونے چاہیے. ہمارے پاس نہیں ہے. نمبر 2 جو ٹریڈیشنل بزنس ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے ٹائم بھی دینا پڑے گا. جیسا کہ اگر آپ ایک دکان اوپن کرتے ہیں، دکان میں آپ 5-6 لاکھ روپے کا سامان ڈلواتے ہیں اور سامان کے بعد آپ شٹر کو نیچے کر دیں اور آپ یہ سوچیں کہ بھائی پیسے آئیں گے، تو نہیں آتا جب تک آپ دکان میں بیٹھتے نہیں ہیں. آپ صبح 9 بجے آئیں گے، 10 بجے رات کو جائیں گے. ٹائم دینا ضروری ہے. آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ بھی تھوڑا سا سٹیبل ہونا چاہیے بزنس کے لیے، کیونکہ وہاں پر آپ کا انویسٹمنٹ لگتا ہے. اس کے علاوہ بزنس میں آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اگر آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے تو پھر آپ لاس کر جائیں گے، آپ نقصان اٹھا لیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا کوئی باس نہیں ہوتا، لیکن آپ اپنے خود کے غلام ہوتے ہیں. آپ کے اوپر کسی کا برڈن نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی آپ ٹائم پہ جاتے ہیں اور ٹائم پہ آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا دکان اوپن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں جو انکم ہے تو میں آپ کو بتا دوں، ایک ہوتا ہے کرنے والا کام، ایک ہوتا ہے بنانے والا کام. جو بنانے والا کام ہوتا ہے اس سے آپ کو پیسیو انکم آتی ہے، لیکن جو کرنے والا کام ہوتا ہے اس سے آپ کو ایکٹیو انکم آتی ہے. مطلب یہ ہے کہنے کا کہ جب آپ کام کریں گے تو پیسے آپ کو آئیں گے، کام نہیں کریں گے تو پیسے آنا
बंद हो जाएंगे। अब आते हैं डायरेक्ट सेल्स के बिजनेस में, जो हम करते हैं, जो इकोनेक्स प्रोवाइड करती है, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले आपसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मांगा जाता। आप छोटी सी अमाउंट से शॉपिंग करके इस बिजनेस का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। आप अगर 2 से 3 घंटे डेली दे सकते हैं तो यहाँ पर आप एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप टाइम दे सकते हैं, 2 से 3 घंटे जब आप देते हैं तो आप एक अच्छी इनकम यहाँ से कमा सकते हैं। इसके लिए आपके पास कोई ज़्यादा एजुकेशन का होना ज़रूरी नहीं है, आपके पास डिग्री का होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर कामयाबी के लिए आपको कम से कम मैट्रिक या मैट्रिक से भी कम हो, लेकिन शऊर होना चाहिए, समझने का आपको जो है ना वो आना चाहिए। अगर आप समझ सकते हो तो आप यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं। कोई डिग्री यहाँ पर जो है ना नहीं चाहिए। आपका बैकग्राउंड यहाँ पर चेक नहीं किया जाता, चाहे आपका बैकग्राउंड गरीब फैमिली से है, चाहे आप अमीर फैमिली से है, चाहे आप मिडिल फैमिली से है। यहाँ पर आप आ गए, सिर्फ एक चीज़ आपसे पूछती है, भाई पैसे कमाने हैं? आप कहते हैं हाँ कमाने हैं। टाइम दे सकते हो? हाँ टाइम दे सकता हूँ। बस लगे रहो, जितनी आप चाहते हैं उतना आप यहाँ पे कमा सकते हैं। आप यहाँ पर जितना चाहे उतनी अर्निंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। कोई आप पे पाबंदी नहीं है। आप अपनी इनकम खुद लिख सकते हैं कि भाई इस मंथ मैंने इतना कमाना है। आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है। आप खुद अपना काम करेंगे, किसी का बर्डन नहीं होगा, कोई बॉस नहीं होगा कि भाई ये काम इस तरीके से करना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें टाइम फ्रीडम आपको मिलता है। कोई टाइम की जो है ना वो फिक्स नहीं है कि 12-13 घंटे करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियली फ्रीडम, और आपको यहाँ पर पैसिव इनकम मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक टीम आप बनाते हैं। जब आप टीम बना लेते हैं तो आपको यहाँ से पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जब हम अगली बात करें तो इस डायरेक्ट सेल्स का जो बिजनेस है, तो यहाँ पर 80% लोग फेल हो जाते हैं। फेल होने की वजह क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि आपने भी इस बिज़नेस में आना है। तो पहले से मैं आपका माइंड क्लियर कर दूं कि कौन लोग यहाँ पर कामयाब होंगे और कौन लोग यहाँ पर नाकाम होंगे। तो आते हैं, चलते हैं इसकी तरफ। वाई पीपल फेल्ड इन डायरेक्ट सेल्स के बिजनेस में? क्यों लोग फेल होते हैं डायरेक्ट सेल्स के बिजनेस में? सबसे पहले जो आता है उसको कहा जाता है रॉन्ग माइंडसेट। क्या कहा जाता है? रॉन्ग माइंडसेट। एक बंदा जब यहाँ पर ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करने के बाद उसका कंसेप्ट ये होता है कि मैंने कुछ भी नहीं सीखना, मैंने ट्रेनिंग नहीं लेनी, मैंने अपने टारगेट नहीं बनाने और मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभानी। मतलब ये है कि वो ये सोचता है कि आज मैंने ज्वाइन कर दिया, कल मुझे लाखों रुपए चाहिए और परसों मुझे मेरी टीम भी बन गई होगी। तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद आपने प्रॉपर क्या करना है, अपने माइंड को सेट करना है सही तरीके से। ये गलत रॉन्ग माइंडसेट आपने हटा देना है। नंबर 1 आपने क्या करना है, यहाँ पर ट्रेनिंग लेनी है। वो लोग नाकाम होते हैं जो सीखते नहीं है। मैंने जितना स्टडी किया है लीडर्स, तो ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, 2-3 दिन ट्रेनिंग लेने के बाद कहते हैं मुझे सब पता है। तो मैं आपको बता दूं डियर लीडर्स कि बिल गेट्स कहता है कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, इमरान खान कहता है कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, इब्राहिम खिलजी कहता है कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ। लेकिन रॉन्ग माइंडसेट का बंदा जो होता है वो कहता है मुझे सब पता है। देखिए, हम डॉक्टर की डिग्री लेते हैं 5 साल लगाते हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हैं 4 साल लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है और इस बिजनेस में आप जितना सीखेंगे उतना ज़्यादा आप लोग कामयाब होंगे। ये सीखने वाला बिजनेस है। 90% जब आप इसको सीखेंगे ना तो 10% करना आपको आ जाएगा, फिर आपके लिए कोई मुश्किल ही नहीं होगा। लेकिन आप सीखते नहीं है तो फिर आपके लिए आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए स्मॉल गोल्स, यहाँ पर लोगों को मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया वाई का क्लियर होना ज़रूरी है। अगर आप इकोनॉमिक्स में काम करते हो तो किस लिए करते हो, आपके जो ड्रीम्स है वो आप लिख ले, उसको आप सामने जो है ना एक चार्ट पे लगा दे। इन चीज़ों के लिए मैंने काम करना है। जब वो आपके सामने होंगे, आप गोल टारगेट बना देंगे तो फिर आप यहाँ पर कामयाब हो जाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मैं बता दूं, एक घर का बाप जो होता है, एक बुजुर्ग जो होता है, एक बाप होता है, ठीक है, घर का सरबराह।
اس کو کیا ہوتا ہے، وہ اپنی رسپانسبلٹیز لیتی ہے، اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ گھر کا رینٹ بھی دینا ہے، بجلی کا بل بھی دینا ہے، بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، بچوں کے فیسز بھی دینے ہیں، اور میں نے گھر کے اخراجات کو بھی پورے کرنے ہیں، اور وہ اسی رسپانسبلٹیز کو نبھاتے ہوئے دن رات محنت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے تاکہ میرے یہ اخراجات پورے ہو جائے۔ سیم اسی طرح نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بزنس میں آپ نے اپنی رسپانسبلٹیز نبھانی ہے۔ رسپانسبلٹیز کیا نبھانی ہے؟ یہاں پر آپ نے پراپر سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، سسٹم کے بارے میں سیکھنا ہے، آپ نے نالج لینی ہے، پروڈکٹس کے بارے میں سیکھنا ہے، مارکیٹنگ پلان کے بارے میں آپ نے سیکھنا ہے، ٹیم کو کیسے لیڈ کرتا ہے یہ سیکھنا ہے، اس کے علاوہ انویٹیشن کیسے کرنا ہے یہ آپ نے سیکھنا ہے، پریزنٹیشن کیسے دینا ہے یہ آپ نے سیکھنا ہے، ٹیم مینجمنٹ کیسے کرنی ہے یہ آپ نے سیکھنا ہے۔ جب آپ اپنی یہ رسپانسبلٹی اٹھا لیتے ہیں تو پھر آپ یہاں پر ایک کامیاب انسان بن جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کام چور بن جاتے ہیں تو پھر آپ یہاں پر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ لوگ دیہڑی کی سوچ سے آئے ہیں کہ مجھے 500,000 روپے ملے تو پھر آپ باہر دیہڑی مزدوری کر لیں، لیکن ڈے لیڈرز اگر آپ کا ویژن بڑا ہے، آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، لوگوں کو کامیاب کروانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی رسپانسبلٹیز کو نبھانا ہے، اور آگے آپ نے پراپر اپنی ٹیم کو ٹیچ اینڈ ٹرین کرنا ہے، تب یہاں پر آپ لوگ کامیاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو زیادہ تر لوگ ناکام ہوتے ہیں اس کے پیچھے وجہ بھی یہ ہے کہ وہ اپنی بات نہیں مانتے، وہ ڈپلیکیشن کو عمل کو جاری نہیں رکھتے۔ آپ کا اپ لائن کون ہے؟ جس نے آپ کو یہ لنک دیا ہے، جس نے آپ کو اس سسٹم کے بارے میں گائیڈ کیا ہے، سمجھایا ہے، جس نے آپ کو ٹریننگ میں ایڈ کروایا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا وہ فرینڈ ہو سکتا ہے، فیملی ممبرز ہو سکتا ہے، یا ان نون ہو سکتا ہے، جس نے آپ کو اس پلیٹ فارم کے بارے میں انوائٹ کیا اور ٹریننگ سسٹم میں لے کر آیا، وہ آپ کا یہاں پر اپ لائن ہے۔ یہاں پر آپ نے اس کی بات ماننی ہے، کیونکہ واحد وہی شخص ہے جو آپ کو آگے لے جانے میں مدد کر سکتا ہے۔ یہ اتنا خوبصورت سسٹم ہے کہ یہاں پر آپ اگر ایک بندہ آپ کو کامیاب کروانے میں ہیلپ کرتا ہے تب وہ کامیاب ہوگا، اگر آپ کامیاب نہیں ہوتے تو وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کے جو اپ لائن ہے، جس نے آپ کو انوائٹ کیا ہے، تو اس کی بات آپ نے ماننی ہے۔ اس کے علاوہ جو سینئرز ہوتے ہیں، جو اس فیلڈ میں آلریڈی کامیاب ہے، ان کی بات آپ نے ماننی ہے۔ زیادہ تر لوگ ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ ان کی بات ہی نہیں مانتے، وہ خود سے گاڑی چلاتے ہیں، جیسا کہ گاڑی کا طریقہ نہیں آتا اور گاڑی پر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ایکسیڈنٹ کر لیتا ہے۔ سیم اسی طرح آپ نے پہلے کیا کرنا ہے، سیکھنا ہے، اپ لائن سے سیکھنا ہے، ان کی باتوں کو فالو کرنا ہے، تب یہاں پر آپ لوگ کامیاب ہوں گے۔ ٹھیک ہے، پرنسپل ہر جگہ پر رولز ہوتے ہیں، رولز ریگولیشن ہوتے ہیں، اس بزنس کے بھی رولز ریگولیشن ہے، ان کے گروپس کے بھی رولز ریگولیشن ہے، کمپنی کی کچھ اپنی وائلیشنز ہوتی ہے، پالیسیز ہوتی ہیں جس کی وائلیشن آپ نے نہیں کرنی، اس پرنسپل کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ان اصولوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کیونکہ جس بزنس کے اصول نہیں ہوتے وہ بزنس نہیں رہتا، وہ کباڑ خانہ بن جاتا ہے۔ لیڈرز تو یہاں پر جو ہمارے پرنسپلز ہیں، جو یہاں پر پولیس، ان پولیس پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ جب جوائن کریں گے اس کے بعد آپ کو پراپر گائیڈ کیا جائے گا کہ کون کون سے ہیں جس کو آپ نے اپنانے ہیں، اور ان پالیسی کے بارے میں آپ خود بھی اس کی وائلیشن نہیں کرنی، اور اپنی جو ٹیم ہے ان کو بھی یہ بتانا ہے کہ کوئی وائلیشن آپ لوگوں نے نہیں کی۔ اگر کوئی کرتا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو اپنے سسٹم سے باہر نکال دینا ہے۔ ایکونیکس واحد ایسی کمپنی ہے جو یہاں پر غلط کام کرتا ہے، جو یہاں پر 2 نمبر کام کرتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو فراڈ کرتا ہے، اور ایکونیکس کے والوں کو پتہ چل گیا، اونر کو پتہ چل گیا، مینجمنٹ والوں کو پتہ چل گیا، تو اسی ٹائم آپ کا اکاؤنٹ بینڈ ہو جائے گا۔ یہ واحد کمپنی ہے، اور میں جو ہے نا خوش قسمت ہوں اور مجھے فخر ہے کہ یہ واحد ایسی کمپنی ہے جو 2 نمبر لوگوں کو یہاں پر چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے کبھی کسی کا حق نہیں کھانا، تب آپ لوگ یہاں پر کامیاب ہوں گے۔ کراس ریلیشن شپ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ جب جوائن کرتے ہیں تو جوائن کرنے کے بعد آپ کا رابطہ کسی اور سے نہیں ہونا چاہیے، آپ کا رابطہ آپ کے اپ لائن سے ہونا چاہیے، آپ کے اسپانسر سے ہونا چاہیے، اور آپ کو اپنی ٹیم سے رابطہ ہونا چاہیے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جوائن یہاں پر ہوتے ہیں لیکن جا کے اور لوگوں سے مشورے لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، نہ خدائی ملی نہ وصال صنم۔ ٹھیک ہے نا، نہ ادھر کے رہتے ہیں لوگ نہ ادھر کے رہتے ہیں، درمیان میں ہی اٹکے رہتے ہیں۔ تو جناب جب آپ نے کامیاب ہونا ہے تو ان لوگوں کی فالو کرنا ہے جو اس فیلڈ میں کامیاب ہے۔
تبھی آپ لوگ یہاں پر کامیاب ہوں گے. لیکن اگر آپ لوگ ان کی بات کو فالو نہیں کرتے تو پھر آپ لوگ بھی یہاں پر ناکام ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، جب آپ سیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے. لیڈرز، امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے. اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے سب کچھ سیکھ لیا، سیکھنے کے بعد بیٹھ جاؤ گے، کوئی ایکشن ہی نہیں لوگے، تو پھر یہاں پر کیسے کامیاب ہوں گے؟ یہاں پر کیسے کامیاب ہوں گے؟ کامیابی کے لیے ایکشن پلان کا لینا ضروری ہے. زیادہ تر لوگ ناکام ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ سیکھ لیتے ہیں لیکن سیکھنے کے بعد باقاعدہ ایکشن نہیں لیتے. آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ اس بزنس کا سٹارٹ کریں گے تو آپ کو کچھ لوگ ملیں گے مارکیٹ میں. کوئی کہے گا میری ماموں نے کیا تھا، میں نے کزن نے کیا تھا، میری چاچی کے بیٹے نے کیا تھا، انہوں نے 2 منتھ کیا ہے، پھر اس نے دیکھے ایک بندہ ہے جس نے جوائن کیا پھر چھوڑ دیا. تو دیکھیں فوج بہت بڑا اچھا ادارہ ہے. فوج سے بھی لوگ بھاگتے ہیں. جم سٹارٹ کرنے کے بعد لوگ جم سے بھی بھاگ جاتے ہیں. تو اس بزنس میں ایسے لوگ بھی ہے. اگر کامیاب ہے تو ناکام لوگ بھی ہے. ناکام لوگ کیا ہے؟ جب وہ سٹارٹ کرتے ہیں، سٹارٹ کرنے کے بعد سیکھتے نہیں ہیں، اپلائن کی بات نہیں مانتے، ایکشن نہیں لیتے، پراپر سیکھتے نہیں ہیں، تو وہ یہاں سے گیو اپ کر جاتے ہیں. گیو اپ کر جاتے ہیں. تو پھر وہ مارکیٹ میں اپنے آپ کو بدنام نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی فلانا ایسے تھا، ڈنگرے ایسے تھا، یہ تھا، وہ تھا، شکوے کرتا ہے. تو ایسے لوگ ہوں گے. کچھ لوگ کہیں گے کہ بھائی میں نے سنا تھا، وہ صرف سنی سنائی باتیں آپ کو کہیں گے. کچھ لوگ کہیں گے میں نے 2 منتھ گزارے ہیں، ایسے گزارے ہیں کہ جوائن کرنے کے بعد گھر بیٹھ گیا اور پیسے ابھی آئیں گے. ایسے نہیں ہوتا. کام کرنے سے پیسے آتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایکشن لازمی لینی ہے. ایکشن کیا لینا ہے جناب؟ جو کام سکھایا جائے اسی ٹائم اس پر ایکشن لے، اس کو سمجھے، سیکھے اور آغاز کرے. بزنس کا شروعات کرے. یہ نہ سوچے کہ مجھے کچھ نہیں آتا. جب آپ مارکیٹ میں اتریں گے سب کچھ آپ کو آ جائے گا. کسی نے ماں کے گود سے نہیں سیکھا بلکہ مارکیٹ میں آ کے پھر اس نے سیکھا، سمجھا. تو آپ لوگوں نے بھی ایکشن لینا ہے. ٹیم کیسے بنانی ہے یہ تمام چیزیں آپ کو سکھایا جائے گا، لیکن ایکشن لینا یہ ضروری ہے. وہ لوگ ناکام ہوتے ہیں جو ایکشن نہیں لیتے. اچھا، اس کے علاوہ ڈیپینڈ آن لک. واہ، یہ بہت ہی انٹرسٹڈ ہے. کچھ لوگ آپ کو ملیں گے بھائی وہ فلانا میرا کزن وہ تو کامیاب ہو گیا، بس اس کی قسمت میں ہی تھا، میری قسمت میں ہی نہیں ہے، میری قسمت میرا ساتھ ہی نہیں دے رہی، میرا جو لک ہے وہ تو کام ہی نہیں کر رہا، دعاؤں میں اثر ہی نہیں ہے، دعاؤں میں اثر ہی نہیں ہے، اور یہ فلانا منحوس بندہ جب سے آیا ہے نا ہمارا پورا کام خراب ہو گیا ہے. ایسے لوگ ملیں گے جو قسمت کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. ذرا قسمت کے کنسپٹ کو سمجھے لیڈرز. قسمت کیا ہوتا ہے جناب؟ قسمت ہم لوگ ہمارا یہ ایمان ہے کہ قسمت اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ لکھتا ہے. لیکن مجھے یہ بتا دیں، ایک بندہ کامیاب ہے اور ایک ناکام ہے. مجھے یہ بتا دیں اللہ تعالیٰ نے کہاں پر فرمایا ہے کہ اے مرتضیٰ آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کروں گا، حذیفہ آپ سے 20 ماؤں سے زیادہ پیار کروں گا، اور فلانی آپ سے کروں گا ہی نہیں؟ ایسا کہیں پر فرمایا ہے؟ نہیں جی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ہر انسان سے، مسلمان بھی نہیں، ہر انسان سے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. تو مجھے بتا دے، اگر کیا آپ کو آپ کی امی ناکام دیکھ سکتی ہے؟ ایک ماں اپنے بیٹے کو ناکام دیکھ سکتی ہے؟ کبھی نہیں دیکھ سکتی. تو وہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ذات ہے، کیا جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے تو کیا وہ ہمیں ناکام دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا. تو پھر کیسے اس بندے کا قسمت ٹھیک لکھ سکتا ہے اور میرا خراب لکھ سکتا ہے؟ اچھا، اگر بات قسمت کی آ جاتی ہے تو جب ہم لوگ مسجد جاتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تو نماز کے دوران کیا وہاں پر پڑھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے کہ بھائی پہلے سب میں گورے لوگ کھڑے ہوں گے، دوسرے سب پہ کالے لوگ کھڑے ہوں گے، تیسرے سب پہ امیر لوگ ہوں گے، چوتھے سب پہ غریب لوگ ہوں گے. کیا ایسا کچھ ہے وہاں پر؟ کوئی ٹھپا لگایا ہے جگہ پر؟ نہیں جناب. وہاں پر کالا ہو، گورا ہو، چٹا ہو، جیسا بھی ہو، وہ ایک ہی سب پہ جو ہے نا کھڑے ہوتے ہیں. کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ وہاں پر فرق نہیں کرتا. تو بھائی کیسے میرا قسمت خراب اور آپ کا صحیح لکھ سکتا ہے؟ میں آج فار ایگزامپل لیتا ہوں. ایک بندہ آج بندوق لیتا ہے، بندوق سے اپنے آپ کو گولی مار دیتا ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو خودکشی کہا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ قسمت میں ہوگا، بس اس کی قسمت تھی ایسے مرنے کی، مر گیا. تو پھر خودکشی اللہ تعالیٰ نے حرام کیوں کر دی؟ اور خودکشی کا اللہ تعالیٰ نے سزا کیوں دی؟ اگر قسمت میں تھا، قسمت تو اللہ تعالیٰ لکھتا ہے. دیکھیں میں آپ کو چند باتیں بتانا چاہوں گا. آپ کب پیدا ہوں گے؟
کب آپ مریں گے، یہ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا ہے، یہ بھی دعاؤں سے چینج ہو سکتا ہے کہ آپ کب ملیں گے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں، آپ کے لیے لوگ دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی چینج کروا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو قسمت ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے فیصلوں کے اوپر رکھا ہے، آپ کے ہاتھوں کی لکیروں میں قسمت رکھا ہے کہ اے انسان، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، اے انسان تم جیسا گمان کرتے ہو میں ویسا عطا کرتا ہوں۔ تو آپ کی سوچ جیسی ہوتی ہے، جو آپ لینا چاہتے ہیں، جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی وہ آپ کو دیتا ہے۔ لیکن ہم ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنے غلط فہمیوں کی وجہ سے، ناکام لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے، ناکام لوگوں کی باتیں سننے کی وجہ سے، جو ہے نا، ہم کامیاب لوگوں کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ اب ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے بھائی مجھے گاڑی بنگلہ سب کچھ چاہیے، مجھے کامیاب بننا ہے، لیکن جب بیٹھنا ہوگا تو وہ ناکام لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ جب ناکام لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ بھی ناکام ہوں گے، لیکن اگر آپ کامیاب لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آنے والے وقت میں آپ بھی کامیاب ہوں گے۔ یہ لکھ کر لے لو، اگر آج آپ کے 5 دوست شرابی ہے، نشائی ہے، تو چٹے آپ ہوں گے، یہ لکھ کر لے لو۔ لیکن اگر 5 لوگ امیر ہے، کامیاب ہے، زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں، تو چٹے بندے آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اپنی جگہ کو چینج کرے، کیا کرے؟ چینج کرے، اپنی صحبت کو چینج کرے۔ بھئی اگر آپ نئی کے ساتھ بیٹھیں گے تو نہیں بنیں گے، آپ ٹیلر کے ساتھ بیٹھیں گے تو ٹیلر بنیں گے، آپ جو ہے نا فیکٹری میں بیٹھیں گے تو فیکٹری والا کام آپ کریں گے، جاڑی دار کے ساتھ بیٹھیں گے تو جاڑی کریں گے بھائی، مزدور کے ساتھ بیٹھیں گے تو مزدوری بنیں گے بھائی۔ اگر آپ لوگوں نے بننا ہے انجینئر تو انجینئر کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، وکیل بننا ہے تو وکیل کے ساتھ بیٹھیں گے۔ کامیاب بننا ہے اور امیر انسان بننا ہے، زندگی میں کچھ کرنا ہے، تو پھر آپ اچھے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھیں گے، آپ اچھے لوگوں سے رشتہ جو ہے نا وہ رکھیں گے، تب آپ لوگ یہاں پر کامیاب ہوں گے۔ ایک بندہ کہتا ہے بھائی میں نے کامیاب ہونا ہے، لیکن جب اس کے حرکات دیکھتے ہیں تو وہ دو کھوڑی کی نہیں رہتی، تو وہ بندہ کیسے کامیاب ہوگا؟ وہ بندہ کیسے کامیاب ہوگا؟ ہونا چاہتے ہیں کامیاب اور چلتے ہیں ناکام لوگوں کے راستے پہ، تو کیا ہم کامیاب ہوں گے؟ ایک بندہ ہے، وہ جانا چاہتا ہے لاہور، کہاں پر جانا چاہتا ہے؟ لاہور، اور وہ جا کے بیٹھتا ہے کراچی کی گاڑی میں۔ کراچی کی گاڑی میں جب بیٹھتا ہے تو تھوڑا سا آگے چلتا ہے، اللہ کی راہ میں 10-15 ہزار روپے زکوٰۃ دے دیتا ہے۔ پھر گاڑی تھوڑی سی آگے چلی جاتی ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ مولوی جی کو کال کرتا ہے کہ مولوی جی مجھے دعا کرے تاکہ میں خیر خیریت سے پوچھ لوں۔ تھوڑا سا آگے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی بھی دے دیتا ہے، کوئی چیز ذبح کر دیتا ہے۔ پھر آخر میں دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے خیر و عافیت سے لاہور پہنچا دے۔ کیا وہ پہنچے گا؟ بھائی وہ بیٹا کراچی کی گاڑی سے ہے اور وہ جانا چاہتا ہے لاہور، تو چاہے وہ 1000 دفعہ زکوٰۃ خیرات دے دے وہ نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ڈائریکشن ہی غلط ہے بھائی۔ ڈائریکشن کو تو ٹھیک کرو، پلیٹ فارم کو تو ٹھیک کرو، تب آپ لوگ کامیاب ہوں گے۔ میرے سینئر میرے اسٹوڈنٹ کہا کرتے تھے کہ سر محنت میں کامیابی ہے، محنت میں کامیابی ہے۔ میں نے کہا کیسے کامیابی ہے؟ کہتے ہیں سر ہم نے تو بچپن سے ہی سنا ہے کہ محنت کرو کامیابی ملے گی۔ تو میں نے کہا بھائی محنت میں کامیابی نہیں ہے، یہ جملہ تھوڑا سا میں نے سیدھا کر دیا۔ میں نے کہا اگر محنت سے کامیابی ہوتی تو سب سے محنت زیادہ کون کرتا ہے؟ کہتے ہیں سر مزدور سے زیادہ تو کوئی محنت نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا کیا مزدور کامیاب ہے؟ کہتے ہیں نو سر۔ تو میں نے کہا یا آپ غلط بول رہے ہو یا میں غلط بول رہا ہوں۔ کہتے ہیں سر ہم نے تو یہی سنا ہے کہ محنت میں کامیابی ہے۔ تو میں نے کہا محنت میں کامیابی ہے، لیکن محنت ایک اچھی جگہ پر کرنی چاہیے، ایک خاص پلیٹ فارم کے اوپر کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے اور اس پلیٹ فارم کے اوپر محنت کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ تو ایک مزدور ہے جو گھر بناتا ہے، ایک مزدور ہے جو بلڈنگ بناتا ہے، اور ایک مزدور ہے جو سوسائٹیز بناتا ہے۔ بھائی انکم میں فرق ہے کہ نہیں؟ انکم میں لازمی فرق ہوگا۔ پلیٹ فارم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے، دین اسلام میں بھی ہمارے پلیٹ فارم کا ذکر ہے۔ کیسے ہے؟ بھائی 2 رکعت کی نماز جب آپ گھر میں پڑھیں گے تو کتنا ثواب ہوگا؟ وہی 2 رکعت نماز اگر آپ مسجد میں پڑھیں گے تو کتنا ثواب ہوگا؟ وہی 2 رکعت نماز جب آپ مولوی صاحب کے ساتھ پڑھیں گے کتنا ثواب ہوگا؟ وہی 2 رکعت نماز جب آپ مکہ مکرمہ میں پڑھیں گے پھر کتنا ثواب ہوگا؟ اور وہی 2 رکعت کی نماز جب آپ خانہ کعبہ میں پڑھیں گے لیڈرز پھر کتنا ثواب ہوگا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے پلیٹ فارم چینج ہوتا ہے تو انکم بھی چینج ہوتی ہے، پلیٹ فارم چینج ہوتا ہے تو ثواب بھی چینج ہوتا ہے۔ ایک کپ چائے ریڈی والے کے ساتھ 20 روپے میں ہوتا ہے، تھوڑے سے اچھے ہوٹل میں 50 روپے کا ہوتا ہے، اور پی سی ہوٹل میں 5 سٹار ہوٹل میں وہ 800-900 کا بچتا ہے، جو ہے نا بکتا ہے۔ کیوں؟ بھائی پلیٹ فارم چینج ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے پلیٹ فارم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔
اور دوسری اور لاسٹ بات جو ہے وہ ہے شو پلان. دیکھیں یہاں پر ناکام لوگ کیا ہوتا ہے، جو بزنس ہوتے ہیں، بزنس کہتے ہیں نا جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، تو ناکام ہوتے ہیں جو اپنے بزنس کو پریزنٹ ہی نہیں کرتے، کسی کو دکھاتے ہی نہیں ہے، کسی کو سمجھاتے ہی نہیں ہے، بہت سستی کرتے ہیں پریزنٹیشن دینے میں، سستی کرتے ہیں اپنے بزنس کو جو ہے نا وہ شو کروانے میں. تو آپ نے یہ چیزیں نہیں کرنی. جو چیزیں آج میں نے بتائی ہے اس پر آپ لوگ عمل کریں، اس پر آپ لوگ آگے بڑھے، تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی یہاں پر کامیاب ہوں گے. باقی اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت، کوئی اچھی لگی ہو تو دعاؤں میں یاد رکھنا. آخر میں ایک شعر کے ساتھ میں اینڈ کروں گا، پھر انشاءاللہ ان لوگوں کا جو فیڈ بیک ہے وہ بھی میں جو ہے نا وہ لازمی سنوں گا. گروپ میں آپ لوگوں نے بھی گروپ میں جو ہے نا فیڈ بیک لازمی دینی ہے، میں دیکھوں گا. تو شاعر کہتا ہے کہ تم نے چاہا ہی نہیں ورنہ حالات بدل سکتے تھے، تم نے چاہا ہی نہیں ورنہ حالات بدل سکتے تھے، تیرے آنکھ کے آنسوں میرے آنکھ سے نکل سکتے تھے. ارے او تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کی پانی کی طرح، اگر دریا بنتے تو بہت دور چلے جاتے. سو وش یو بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.